الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یا جنت میں جانے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ، حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا. بیویوں لونڈیوں کے پاس جائیں تو حفاظت نہیں کرتے، باقی سارے جہان کی عورتوں سے حفاظت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کی یا جنت میں جانے والوں کی خوبیوں میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر. تو انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس میں ہارمون پیدا ہوتے ہیں جن سے اس کا رجحان شادی کی طرف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا شروع کرو، 8 اور 9، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو. اس سے پہلے وہ بہن بہن، بھائی بھائی، بہن بھائی اکٹھے سو جاتے تھے ایک بستر پر، لیکن 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وہی اس رب کی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں ہارمون کب پیدا کرتا ہوں. تو اس حساب سے اس نے حکم دیا کہ 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، کیونکہ اب ان میں وہ ہارمون پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی خامی کی بات نہیں ہے بلکہ خوبی کی بات ہے. وہ ہارمون کوئی برے نہیں ہوتے بلکہ وہ اچھے ہوتے ہیں. جس میں پیدا نہ ہو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، اور جس میں پیدا ہو اس کا علاج نہیں کروانا پڑتا ہے. مطلب وہ اچھی چیز ہے، وہ صحت کی علامت ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا حل شادی کی شکل میں نکالا ہے. اور جب شادیاں نہیں ہوتی اور ہمارا جو سکولنگ سسٹم ہے اس نے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ابھی میں 2 سال میں یہ کروں گا، ابھی 4 سال میں یہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا، پھر یہ ہو جاؤں گا. اور پلے اس سسٹم کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے رٹے کے، کوئی چیز نہیں. مطلب مسلمانوں کو سوشیالوجی پڑھائی جاتی ہے کافروں والی. لو کوئی سمجھ آئے نہ ان کو. طالب علم پڑھتا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ رٹا مارتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی لکھ دیتا ہے، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی لکھا ہے، وہ نمبر دے دیتے ہیں، اور وہ اچھے نمبر لے کے وہ جناب چلا جاتا ہے. نوکریاں ہر جگہ نااہل پیدا ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ ہے بھی فضول قسم کا سسٹم. اور اس نے جو بہت بڑا جرم کیا وہ یہ کہ بچے بچیوں کو شادیوں سے روک دیا. نہیں جی ابھی تو پڑھ رہی ہے. اچھا، کئی لوگ شادی کر کے بھی اس کی رخصتی لیٹ کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کے 2 سال رہتے ہیں بی ایس میں، ایم اے میں یا ایم فل میں، ابھی ہم رخصتی نہیں کریں گے. تو عزیز بھائیوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھو لڑکی لڑکا الگ الگ ماں باپ کے بچے ہیں. ایک لڑکی لڑکا ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں، ان کا بھی کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، وہ قتل بھی کر دیتے ایک دوسرے کو. تو جب یہ الگ ماں باپ کے بچے ہیں تو ان کا 100% ایک دوسرے کے موافق ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے. لا محالہ لڑکی کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی
جو اس کو پسند نہیں ہے۔ لا محالہ لڑکے کو بھی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اس کو پسند نہیں ہیں، مگر وہ دیکھتا ہے کہ بیس ٹھیک ہے، جو بنیادی چیزیں پوری ہیں، تو پھر کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے۔ تو سارا جب وہ تعلیم کے نام پر رخصتی لیٹ کرتے ہیں، جی 2 سال بعد ہوگی، سال بعد ہوگی، تو اب ان کی آپس میں باتیں تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ وہ شادی تو ہو گئی، ان کی میاں بیوی ہیں، اور وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو مل بیٹھنے نہیں دیتے، ورنہ وہ تو میاں بیوی ہیں، ان کا تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اب باتیں ہو رہی ہیں، باتوں باتوں میں ایک دوسرے کا مزاج اور کچھ چیزیں ناپسند، اور اس پر پھر اختلاف اور لڑائی، اور اس کے بعد طلاق، بغیر رخصتی کے طلاق، یہ بہت ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اگر رخصتی ہوئی ہوتی تو سارا دن لڑائی بھی کر لینا تو رات کو صلح ہو جاتی تھی ان کی، کیونکہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ اب جو ان کی لڑائی ختم کرنے والے اسباب کوئی نہیں، اور لڑائی کرانے والے سارے موجود ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ رخصتی سے پہلے ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور ایسے کیس بہت زیادہ ہیں۔ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شکر ہے رخصتی کے بغیر ہی پتہ چل گیا ان کا، اور ہم نے طلاق لے لی، ورنہ تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، بھئی ورنہ کچھ بھی نہیں ہو جاتا، ورنہ تم کمپرومائز کرتے، تم سمجھتے کہ اب تو رخصتی ہو چکی، اب کیا ہو سکتا ہے، پھر تم کمپرومائز کرتے، اور ان جو عیب ان میں نظر آ رہے ہیں، کسی اور شادی کی اور کسی اور جگہ شادی کرو گے اس میں کوئی اور عیب ہوں گے، کسی اور جگہ کرو گے اس میں کوئی اور عیب ہوں گے، یہ تو ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں عیب ہو سکتا ہے تیری سوچ کا فطور ہو، تمہیں وہ عیب لگتا ہو اور وہ عیب نہ ہو۔ تو اس لیے جب جوڑا مختلف خاندانوں سے ہوتا ہے تو ان کو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اب اول تو شادیاں سکولنگ نے لیٹ کر دیں، اور نمبر 2 ہوتی ہیں تو سکولنگ اس کی رخصتی لیٹ کر دیتی ہے، اور طلاق کی شکل نکل آتی ہے، اور اگر چل بھی جائیں تو اوور ایج ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو چھوٹا درخت ہوتا ہے، پودا، چھوٹا پودا، وہ اگر ٹیڑھا ہو تو اس کے ساتھ کانا باندھ دو تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پکا درخت بن جائے اس کے ساتھ گاڈر باندھ دو تو وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ نوعمر بچی جب وہ کچی عمر میں تھی تو اب وہ اپنے شوہر کے پاس آئی تو شوہر اس کو اپنا سٹائل دے دے گا، وہ اس طرح کمپرومائز کر کے سیدھی ہو جائے گی، سیدھی نہ بھی ہوئی تو شوہر جیسی ٹیڑھی ہو جائے گی اور ان کی موافقت ہو جائے گی، اور جب وہ پکی عمر میں آتی ہے تو پھر وہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جیسی میں ویسا تم ہو، وہ کہتا نہیں جیسا میں ویسی تم ہو، تو اسی کشمکش میں ہی وہ رہ جاتے ہیں۔ اور لڑکی جب سکول کی پروفیشنل تعلیم پڑھ کے جاتی ہے جس کے پاس جاب کا آپشن ہوتا ہے، پھر تو وہ جاتی ہی 2 آپشن لے کر ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ پہلا گھر ابے کا، دوسرا شوہر کا، تیسرا قبر۔ اب وہ لے کر جاتی نہیں دیکھوں گی کیسا ہے، میں تو جاب بھی کر سکتی ہوں نا، میں تو جاب بھی کر سکتی ہوں۔ تو اس وجہ سے لاکھوں کیس عدالتوں میں، اور جو روڈ پر آپ کو رش نظر آتا ہے یہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو کوئی عدالت میں جا رہا ہے، کوئی ادھر سے عدالت میں جا رہا ہے، اور کوئی بچوں کی حوالگی کا کیس لے کر جا رہا ہے، اور کوئی بچوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، جی وہ مہینے بعد ملاقات رکھی ہوئی ہے، اور بربادی ہو جاتی ہے ان بچوں کی۔ وہ یتیموں سے بدتر ہوتے ہیں، نہ ان کو باپ پوچھتا ہے نہ ان کو ماں پوچھتی ہے، وہ بھی اپنی شادی کر لیتی ہے، وہ بھی اپنی شادی کر لیتے ہیں۔ اور بنیاد اس میں کیا ہے؟ بنیاد اس میں یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لیٹ اور لیٹ اور لیٹ۔ کراچی جیسے شہروں میں تو 30-35 سے پہلے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اکثر، الا ماشاء اللہ، اللہ المستعان۔ بات ادھر نکل گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کا راستہ رکھا ہے وہ اس کو لوگ مشکل تر بناتے جا رہے ہیں، اور جو حلال حرام کا راستہ تھا، جتنا آپ حلال کو مشکل کرو گے اتنا حرام آسان ہوگا۔ شیطان نے اس کے لیے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں، بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ گناہ کو چھپانا کیسے ہے، وکیل کیا کرتے ہیں، وکیلوں کے کیا کام ہیں، اور دستک اور دارالامان کے کیا کام ہیں، اور
چابی والی اور سبز گولیاں اور ٹیکوں کے کیا کام ہیں؟ یہ سب جناب انہوں نے آسانیاں کی ہوئی ہیں اپنے شیطان نے اپنے راستے کو، جبکہ ہم رحمان کا راستہ مشکل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پر آسان کرتے ہوئے اب جو سوشل میڈیا ہے یہ جناب، پہلے ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ ایک لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے، چار دیواری میں ہے، اس تک رسائی کوئی نہیں تھی، اس تک کوئی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب تو آسان ہے، کسی طریقے سے نمبر پہنچا دو اور اس کا جسم کپڑوں کے بغیر، کپڑوں سمیت، اور اس کی باتیں اور اس کی عادات، کوئی چیز نہ دیوار رہ گئی ہے اور نہ کپڑا رہ گیا ہے، نہ چادر نہ چار دیواری، ہر چیز آ سکتی ہے آپ کے پاس اور آپ کی اس کے پاس جا سکتی ہے۔ اور پھر اس میں لڑکی لڑکا بن کے آفریں کر رہی ہوتی ہے اور لڑکے لڑکیاں بن کے آفریں کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب چیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور چیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت لڑکی اچھے خاندان کی بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک جملے کی بدولت 50,000 سال اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، گناہ سے بچا ہے، گناہ سے بچا ہے، نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی نیکی بنا دیتا ہے کہ 50,000 سال اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاشر الشباب، وہ جوانوں جو کر سکتا ہے وہ شادی کر لے اور جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور ساتھ ایک دعا بھی سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ، حضرت شکل بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا مجھے کوئی دعا سکھائیں، تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصری ومن شر بصری، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری، یا اللہ میں اپنے کان کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنی آنکھ کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر لسانی، اور اپنی زبان کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر قلبی، اور اپنے دل کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر منی، اور وہ جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں ان کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پورا پروسیس بیان کیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ من شر سمعی، کال آتی ہے، ہاں، پھر اس کے بعد تصویر جاتی ہے تو سمعی، پھر بصری کہا، سمع اور بصر دل کو انفارمیٹ کرتے ہیں، تو من شر، ہاں زبان پھر باتیں کرتی ہے تو شر لسانی ہو گیا، پھر وہ انفارمیشن دل میں جاتی ہے اور بیٹھ کے چپک جاتی ہے اور کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے تو اس سے ہی کرنی، ورنہ میں نے خودکشی کر لینی ہے، ہاں، وہ چمٹ جاتی جا کر، تو شر قلبی کہا، اور پھر اس کے بعد ان کے ملاقاتیں اور حرام کے راستے کھلتے ہیں، تو من شر منی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نوجوانوں کو روزے بھی رکھنے چاہیے، نوجوانوں کو یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور جو کر سکتا ہو اس کو اپنے آپ کو پاک باز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔